اگر تکلیف نہ سمجھو تھوڑے تھوڑے ہی میں اگوں آ جاؤ، صلوات بھی پڑھتے آؤ تھے۔ دعا ہے کہ 14 دا کریم خالق تھوڑا ٹورا یا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ جتنا حاضرین تشریف فرما ہو اللہ دی ذات تھوڑے نیک شرعی حاجات پورے فرمائے۔ اس مشکل زمانے چ اللہ دی ذات تساں سب دیاں عزتاں محفوظ فرمائے۔ شر جن شر انس بلیات ارضی و سماوی تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان شیعان حیدر قرار اگر قابل ہدایت تے اللہ دی ذات ہدایت عطا فرمائے، اگر قابل ہدایت نہیں تے اللہ دی ذات نیست و نابود فرمائے۔ مہدی برحق حجت زمان علیہ السلام دے ظہور اچ اللہ دی ذات تعجیل فرماوے۔ اپنے دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات باواز نعرہ تکبیر۔ اللہ دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یک زباں ہو کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت تے لعنات، مل کے باواز بلند صلوات۔ ذکروں ہستی دا شروع تھی گئے، جیڑی ہستی ہی کائنات اچ ہور بنائے۔ توجہ ہے، جیڑی ہستی اس کائنات اچ اکھاں دے سامنے ہور بنائے، بلکہ میں اینج آکھاں جیڑی ہستی نے اتنی دیر اچ ہور بنائے کہ جتنا دیر اس بندے نو اس دربار تک آون دی دیر نہیں لگی، اس تو جلدی دیر دے وچ مہر لا دیتی اس انت حرن فی الدنیا یا علی یا علی یا۔ بہت اچھا استقبال کیتا، کوئی ناموری نہیں، بس مولا دی گداگری ہے، ناموری کچھ نہیں ہے۔ صرف یہی فخر ہے کہ پنجتن دا 14 دا گداگر، بس انہاں دے در تو جو خیرات مل گئی تو آڑے سامنے حوالے کرنی ہے، انشاءاللہ تسی ساتھ دے ہو گے تو۔ خالق لم یزل ولا یزال علا کل شیء قدیر بے مثل و بے مثال لیسا کمثلہ شیء دا مصداق۔ اپنی نورانی مخلوق دے اگوں ایک اعلان کیتا، توجہ ہے نا، میں کیونکہ قرآن پڑھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے، تے قرآن اور حدیث وہ ہے جڑا پنجتن دا حقیقی قصید ہے، اور ایسا قصید ہے کہ جڑا اللہ نے خود پڑھے۔ بہت اچھا قصیدہ پڑھ رہے سن، لیکن میرے واسطے نہیں میں وہ قصیدہ سناؤں، وہ میرے واسطہ قصیدہ نہیں، میرے واسطہ ایک قصیدہ ہے، ذمہ داری نال چند لفظ تاری خدمت پیش کرے سن۔ نورانی مخلوق اچ اعلان کیتا کہ میں چاہدا کہ زمین دے اتے میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں۔ سورہ بقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے، دوسری سورت ہے اور ابتدائی آیات میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں چاہتا کہ زمین دے اتے میں اپنا خلیفہ بناؤں، میں اپنا خلیفہ۔ خلیفہ دا جڑا معنی اردو دے وچ کیتا جاندا ہے وہ ہے جانشین۔ کون ہے؟ جانشین۔
اور جانشین وہ ہوندا ہے کہ جڑا اصل ذات دے ہوندیاں ہویاں یا اندے نہ ہوندیاں او دے والے کام انجام دے وے انہوں خلیفہ آدھے، انہوں خلیفہ آدھے، انہوں جانشین آدھے۔ ہن اللہ نے جدوں اعلان کیتا کہ میں زمین دے وچ خلیفہ پیا بناندا، نال اے بھی آکھ دیتا جو اپنا پیا بناندا کسے ہور دا نہیں۔ انی میں اپنا جائلن بنانے والا ہوں۔ اور یہ جائلن عربی ادب دے وچ میں ایک لفظ اگر آکھ جاواں، جائلن اسم فاعل دا صیغہ ہے، یعنی اسم فاعل دا صیغہ یہ جڑی عربی ادب ہے، لغت ہے، نحو ہے، صرف ہے، یہ نحو و صرف ادب نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس جڑا معنی دسنا ہے وہ یہی دسنا ہے جائلن اسم فاعل دا صیغہ ہے، اور اسم فاعل اے دسدا ہے کہ آج جس طرح خلیفہ میں بنا رہا ہوں قیامت تک زمین تے خلیفے میں ہی بناتا رہا ہوں، چاہے میں وہ اپنا خلیفہ بناواں یا اپنے بنائے ہوئے دا خلیفہ بناواں۔ اگر اپنا خلیفہ بناواں تے آدم ہے، اگر اسے آدم دی جد امجد دے وچوں مصطفیٰ دا خلیفہ بناواں تے وہ میں ہی حق رکھدا، وہ صرف میں بنا سکتا، میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ ادب نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ تو خود ادب دس رہا ہے کہ خلیفہ بنانا صرف خدا دا کم ہے، اس تو علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ اچھا خلیفہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا نا؟ یہ ہم جڑے اکثر آتے ہیں بھائی شیعہ شرک کرتے ہیں، شیعہ شرک کرتے ہیں، میں نے ایک گل دا جواب دیں کہ نبی دا خلیفہ جڑا کام اللہ دا سی وہ تسی بنایا یا اسی بنایا؟ توجہ ہے؟ اگر وہ خلیفہ بنایا ہے شیعہ نے تو پھر شیعہ مشرک نے، کیونکہ ایک کام تے صرف اللہ دا ہے، کیتا ہے شیعہ نے۔ اگر پھر کسے بنایا ہے تو پھر شرک دے فتوے ساڑھے تے نہ لا۔ اسی خلیفہ بنایا نہیں، اسی خلیفہ منیا ہے، اور انہوں منیا ہے کہ جیدہ مجتمع احسا اپنا محمد مصطفیٰ نے 1,26,000 صحابہ اعلان کیتا ہے، انہوں اسی خلیفہ منیا ہے، بنایا نہیں۔ گل واضح ہو گئی؟ آگے چلیے، زمین دے وچ خلیفہ بنان لگا، نورانی مخلوق نے اعلان سنیا، اعلان سن کے نا جبریل دی قیادت دے وچ، سردار جو جبریل سی نا، او دی قیادت دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ ایک درخواست لے کے حاضر ہو گئے۔ توجہ ہے جی؟ اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کیا تو انہوں زمین اچ خلیفہ بنائے گا جڑا جا کے لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ اسی جو ہاں تیری تسبیح کر دیاں، تسبیح کر دے تھک دے نہیں، تیری عبادت کر دیاں، عبادت کر دیاں تھک دے نہیں۔ بس انی ساری گل کیتی ہے، وہ علا کل شین قدیر سی، وہ سمجھ گیا۔ ہن سب مفسرین نے، جڑا شیعہ سنی سب مفسرین نے متفق اتھے گل کیتی ہے کہ فرشتیاں نے اعتراض نہیں کیتا، بلکہ فرشتے ایک جانن آئے سن کہ تو زمین تے خلیفہ جو بنا رہے ہیں وہ عبادت دی بنیاد تے بنا رہے ہیں یا تسبیح و تقدیس دی بنیاد تے بنا رہے ہیں؟ اگر عبادتاں دی بنیاد تے خلیفہ بنا رہے ہیں تو پھر سب تو زیادہ عبادتاں ساڑیاں نے، پھر تو سانو بنانا چاہیے۔ اللہ نے صرف ایک جواب دیتا، چھوٹا جتنا، زیادہ تفصیلی جواب نہیں دیتا، کیونکہ وڈیاں بندیاں دی یہ شان ہی نہیں ہوندی کہ اگے دلیلاں پائے دین
نہیں انہوں نے آخیا بھائی اس ذات نے انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جاندا وہ تسی جان دے ہو؟ تو جبریل آخیا نہیں وہ تو اسی نہیں جان دے، بس نہیں جان دے تو چپ رہو۔ اتھے تک مرحلہ پہنچ گیا۔ انہوں نے فرشتیاں نو مطمئن کرنا سی، دسنا تے سی نا کہ میں کیڑی بنیاد تے اپنا زمین دے وچ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وَعَلَّمَ، اے آیت نمبر سورہ بقرہ دی 31 ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے ایک سائیڈ تے آدم نو بلا لیا، ایک سائیڈ تے او انہاں فرشتیاں نو بلا لیا۔ تے اللہ نے آخیا پھر آج امتحان نہ ہو جائے، جڑا تسی آدھے سو کہ عبادتاں اسی زیادہ کر دے ہیں، تسبیح اسی زیادہ کر دے ہیں، تو انہوں خلیفہ بنا رہے ہیں، آج امتحان نہ ہو جائے، جڑا امتحان اج کامیاب ہو جائے وہ میرا خلیفہ بن جائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم نو کچھ اسماء تعلیم دیتے، کچھ اسماء تعلیم دیتے۔ پھر فرشتیاں نو بلا کے آکھیا بھئی اے جڑے اسماء نے اے تسی بھی دسو تے آدم بھی دس دے، جڑا جواب دے دے گا وہ میرا خلیفہ بن جائے گا۔ فرشتیاں نے جدوں فرشتے سن، جبریل سی، اسرافیل سی، میکائیل سی، انہوں اسماء سامنے لکھے ہوئے ہیں تو سب فرشتے ویکھ رہے ہیں۔ انج ویکھ دیا آگیا قالو سبحانک ما لا علم لنا، انہاں نو اسی ہون آگیا آدم تو دس، آدم نے دسیا، اللہ نے آگیا ہون دسو خلیفہ بنن دے لائق تسی ہو یا آدم؟ بس تفسیر میں ویکھی کہ وہ اسماء کیڑے سن جڑے اللہ نے آدم نو سکھائے، فرشتیاں دے سامنے رکھے۔ اے ممبر ہے، ممبر دی عزت دی قسم، تفسیر دور منصور جلال الدین سیوطی اہل سنت دے معتبر مصنف مفسر، انہاں لکھا ہے او اسماء محمد دا سن، علی دا سی، فاطمہ دا سی، حسن دا سی، حسین دا سی، انہاں پنجتن دے اسماء آدم سکھ کے فرشتیاں تو افضل ہویا ہے۔ پنجتن دے اسماء سکھ کے آدم فرشتیاں تو افضل ہو جائے۔ ہن میں ایک نکتہ اگر تسی بہت اچھا سن رہے ہو کہ ویکھو آدم جنہاں دے اسماء سکھ کے فرشتیاں تو افضل ہویا ہے، ہن میں نے آپ ہی دسو او خود اسماء کتنا افضل ہوں، خود اسماء کتنی افضل ہوں۔ بس میں اتھوں اپنے مقصد دی طرف جاواں، کیونکہ اے میں چھیڑ دیتی تے گل پھر اور لمبی ہو جائے گی، میں سمجھانا کچھ اور چاہتا سا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، بھئی بچے آرام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، فرشتے نے کیا کیا سی کہ تسبیح ساڑی زیادہ، عبادت ساڑی زیادہ، تے تو انہوں فرشتہ انہوں اپنا خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تے اللہ نے جواب کی دیتا، علم دے ذریعے فرشتیاں دا اور آدم دا امتحان لیا، امتحان لے کے جڑا اس علم دے وچ میرٹ تے آیا انہوں خلیفہ بنایا۔ ایدہ مطلب ہے اس کائنات دے وچ اللہ دی نگاہ وچ معتبر، اللہ دی نگاہ وچ صاحب عظمت اوہی بندہ ہے جڑا سلونی دے ممبر تے بیٹھے، یعنی اللہ نے پہلے دن تو اپنی خلافت دا معیار دسیا ہے کہ اگر آدم بھی خلیفہ بن رہا ہے میرا تے علم دی بنیاد تے بن رہا ہے، اور قیامت تک
میری خلافت دا دربار کھلا ہے، جڑا علم دا دعویٰ کردا جائے او میرے نبیاں دی خلافت دی سیٹ دے بہندا جائے، کسی واسطے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت، بھئی علم بنیاد بندا ہے، اللہ جدوں بھی خلیفہ بنادا ہے بنیاد علم ہوتا ہے۔ حضرت اشمعیل نبی نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 300 سال بعد نے، کتنے سال بعد؟ 300 سال بنی اسرائیل دی قوم وچ نبی بن کے آئے۔ اس وقت نبی بزرگ ہو گئے سن تے انہاں دا مقابلہ اور جنگاں ہوندیاں سن یہودیاں دے نال۔ انہاں آکھیا بھئی ساڈی کوئی سپہ سالاری کرن والا کوئی نہیں۔ اے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 247 ہے۔ قال ان اللہ اصطفی علیکم، کہ آئے بنی اسرائیل دے لوگ نبی کو لا کے درخواست کی تھی کہ ساڑی سپہ سالاری کرن والا کوئی نہیں، ساڑا سردار بنن والا، اسی میدان جنگ دے وچ جو اتریے نا تے میدان جنگ ساڑا کوئی سپہ سالار تے ہونا چاہیے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جس فوج دا سپہ سالار نہ ہوئے وہ فوج بیکار رہ جاتی، اور جتنا اچھا کمانڈو ہوئے گا، کمانڈ کرن والا ہوئے گا، وہ فوج اتنا کارکردگی دکھائے گی۔ آئے کہ ساڑے واسطے کوئی تسی نبی ہو، صاحب علم ہو، صاحب معرفت ہو، اسی چاہتے ہیں کہ ساڑے واسطے کوئی سپہ سالار معین کرو۔ شیعہ سنی تفسیر جا کے ویکھ لینا، 247 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ دی۔ جد آگے آکھیا نا بھئی ساڑے واسطے کوئی سپہ سالار معین کرو، تو انہوں پتہ ہے کہ نبی چاہے آدم ہوئے یا نوح ہوئے یا ابراہیم ہوئے یا موسیٰ ہوئے یا محمد مصطفیٰ ہوئے، انہاں سب واسطے آیت ایک ہی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ کہ کوئی بھی کام کر دینے اپنی مرضی نال۔ اللہ دے اگے درخواست کی تھی کہ میری قوم آئیے تے میری قوم آدیے کہ میں انہاں واسطے کوئی کمانڈو، کوئی سپہ سالار منتخب کراں، تے یا اللہ میں تیرے اگے نہیں ہو سکتا، جو کچھ تو آکھیں گا میں انہاں دس دیاں گا۔ اللہ نے آکھا تیری اسے وسطی دے وچ، تیری اسے آبادی دے وچ ایک طالوت نامی شخص رہندا ہے۔ کون؟ طالوت نامی شخص رہندا ہے۔ اگر میں اللہ کو پوچھنا چاہتے ہو تے او تواڈی اس قوم دا سپہ سالار وہی بنے گا، اس تو علاوہ کوئی سپہ سالار نہیں بن سکتا۔ دوسرے دن واپس آ گئی قوم، آ کے جواب لیا۔ حضرت اشمعیل نے جواب دیتا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، تسی آکھیا سی ساڑے واسطے سپہ سالار منتخب کرو تے میں تواڈے واسطے سپہ سالار طالوت نو بنایا ہے۔ انہاں آکھیا وہ طالوت کتھے، اسی ویکھیا نہیں۔ طالوت نو بلایا گیا، جدو سامنے آیا ویکھیا پھٹے پرانے کپڑے نے، پھٹے پرانے کپڑے تے لمبا جیاں قد، اے سامنے آ کے کھلوتے نے، اے تواڈے سپہ سالار نے۔ اس سارے بنی اسرائیل دے ویکھ کے نا انہاں نو آدن بھئی اے دے کول مال و دولت تے ہے نہیں، اے دے کول پیسہ تے ہے نہیں، پیسہ تے ساڑے کول زیادہ ہے۔ اگر انہوں ہی بنانا سی سپہ سالار تے اس تو بہتر تے اسی آپ ساں، اس تو بہتر۔ ہن گل یاد آئی ہے وہ اتھے جتھے فرشتیاں نے آکھیا سی کہ اگر عبادت دی بنیاد تے بنایا ہے تے پھر تے اسی آپ ساں۔ اللہ نے اتھے انہوں جواب دیتا کہ بنیاد خلیفہ بنن دی آدم عبادت نہیں بلکہ علم ہے۔ اتھے انہاں آکھیا کہ اگر دولت دے کول نہیں تے ساڑا سپہ سالار بھی نہیں،
انہاں دسنا اے سی کہ خلیفہ بنن دی، سردار بنن دی بنیاد دولت ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل دے ذریعے انہاں نو آگاہ فرمایا کہ میری سرداری، اگر میرے کو پوچھو کہ قوم دا سردار کون ہونا چاہیے، ایک ملت دا سردار کون ہونا چاہیے، میرے نزدیک بنیاد دولت نہیں، اے طالوت نو میں اس واسطے انہاں دا سردار بنایا ہے جو ایدے کول علم زیادہ ہے، ایدے کول علم زیادہ ہے۔ بن گیا جی، قبول ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر دے اوتے حضرت اسماعیل نے دسیا کہ یہ جڑا تسی آکھیا ہے سپہ سالار، یہ میں نے بھی نہیں بنایا، میں تے اللہ دے اگے درخواست کیتی ہے تے اللہ نے منتخب کیتا ہے، میں صرف اعلان کیتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ وہ جڑی میں پہلے گل کیتی ہے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ، اس کائنات دے وچ لوگاں دا سردار بنا دا اللہ اعلان نبی کردا ہے۔ اتھے بھی بنی اسرائیل دے سامنے اس حضرت اسماعیل نے واضح کر دیتا انہوں سردار میں نہیں بنایا، سردار اس بنایا، میں اعلان کیتا ہے۔ اسے واسطے پیغمبر نے غدیر خم میں جا سی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جیدہ جیدہ میں مولا، اودا اودا علی مولا۔ نعمان بن حارث فہری اٹھیا مجمع دے وچوں، اٹھ کے آدھا ہے یا رسول اللہ تسی نماز دا حکم دیتا اسی نماز پڑھی، تسی روزے دا حکم دیتا اسی روزہ رکھیا، تسی جو کچھ آکھیا اسی کیتا، ہن اپنے بھائی علی نو ساڈا سردار بنایا ہے، اور اے سردار تسی بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تے پیغمبر نے 1,24,000 صحابہ دے مجمع وچ اعلان کر کے آکھے نہ پہلے نبیاں نے سردار بنائے سن نہ میں بنایا ہے، پہلے بھی اللہ بنادا سی، نبی اعلان کردا سی، آج بھی اس مجمع دے وچ بنایا اللہ نے ہے، اعلان میں محمد نے کیتا ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی یا علی یا علی۔ بنیاد علم ہے۔ اللہ جدہ بھی کسی نو خلیفہ بناندہ ہے یا کسی قوم دا سردار بناندہ ہے، علم دی بنیاد تے بناندہ ہے۔ اجازت ہے ایک اور میں حضرت سلیمان نبی سنیا ہوا ہے، بہت بڑے صاحب اقتدار نبی سن اور بہت بڑے صاحب طاقت نبی سن، اور اتنے صاحب طاقت سن کہ اے جڑی ہوا چل دی ہے بھئی اے او دے جہاز نو اڑان دی سی، فرش اپنے تخت دے اتے بیٹھ جانا تے ہوا نو حکم کرنا تے ہوا نے انہاں دا تخت اڑا کے لے جانا۔ چرند پرند حیوانات نباتات جمادات سب مخلوقات اس نبی دے تابع۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ اللہ جنہوں بھی جنہوں بھی اپنا نبی بناندہ ہے انہوں کمزور نہیں بناندہ، صاحب اقتدار بناندہ ہے۔ سمجھا؟ اسی طرح معصومین علیہ السلام اکثر طور تے فرمایا ہے اس زمین ساڑھے تصرف ہے۔ امام حسن نے فرمایا چاہیے دن نو رات کر دیاں رات نو دن کر دیاں، اے سب کچھ کر سکدا لیکن میں مرضی خدا تے چلتا۔ سمجھا؟ ایتھے ایک واقعہ میں اور سنا دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد و آل محمد متوکل دا زمانہ، متوکل بادشاہ ہے، اپنے آپ نو بادشاہ سمجھدا ہے، بہت ظالم و جابر بادشاہ۔ سامرہ دے وچ اس نے امام نو بلایا، امام نو بلا کے اپنی 90,000 فوج نو حکم دیتا کہ تسی کھوتے خچر لے آؤ، انہاں دے اتے خرجینہ رکھو تے خرجینہ فلاں جگہ تو مٹی دیاں بھار کے او فلاں جگہ دے اتے الٹتے جاؤ تے تسا سائیڈ دے اتے کھلو جاؤ۔ اور 90,000 فوج کوئی تھوڑی تے نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے۔ انہاں جدوں مٹی دیاں خرجینہ آ کے اتھے اتاریاں
ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ। ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮੁਤਵੱਕਿਲ ਅਲੀ ਨਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਮਾਮ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮੁਤਵੱਕਿਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਦਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ था मेरी बड़ी फौज ही, मेरी बड़ी फौज है। अच्छा ठीक है बड़ी फौज है। इमाम ने फरमाया विखा ले आई? आदे आहो बस यही फौज है। इमाम ने फरमाया हुण मैं तेन एक नज़ारा अली नकी विखांदा, वेख नहीं एक कंबिया है ते कंब गया ते कंबदियां लरज़ दी ज़ुबान चाहते हाँ वेखना चाहता। इमाम ने कुछ कालेमात पढ़े ने, कालेमात पढ़ के आख्या मेरे सज्जे पासे वेख। जद सज्जे पासे इस मुतवक्किल ने वेखे ना बेहोश होके जमीन ते ओ उससे पहाड़ ते जमीन ते झण पे। जद जमीन ते ठट्ठा है ना, मौला ने अपना दस्ते इमामत इहदे सीने ते रखे, इनू होश आया। मौला ने फरमाया हाले एक पासे, हुण खब्बे पासे वेख नहीं, खब्बे पासे वेख नहीं। आदे मौला तेरी अजमत दी कसम है, तेरी इज्जत दी कसम है, बस एक पासे जड़ा वेख्या ना मैंने इन्ना दस चाहे सारे हिन कौन। इमाम ने खुद नहीं दसिया। इमाम ने फरमाया की वेख्या की? अपनी जुबानी दस दे, मैं नहीं दसना की वेख्या। आदे मौला मैं वेख्या इस सज्जे पासे जमीन तो लैके आसमान तक कोई नूरानी मखलूक सी जिन्हां दे हत्थां दे विच बलदियां होइयां मशलां सन। एक हाथ च मशलां एक हाथ च तलवार। मैं डर गया ये शायद मैनू मरना चाहते ने, मैनू खत्म करना चाहते ने। मौला फरमाते नहीं यकीन रख मैं तेरे नाल जंग नहीं करना चाहता क्योंकि हुक्म खुदा नहीं है। अच्छा मौला ये सारी तेरी फौज सी? और मैं जुमला तुहाडे आखना है ये मौला तुहाडी फौज सी? मौला फरमाया नहीं रब अकबर दी कसम है खुदामुना व खुदामु मुहिब्बीना, ये साडे मनन वालियां दी फौज सी। या अली या अली, ये साडे मनन वालियां दी फौज सी। साडी मंजिल इस तू भी अगे है। अच्छा ये वो हस्तियां ने साहिब इक्तदार। मैं गल की सी कि अल्लाह जिदू भी अपना कोई नुमाइंदा बनांदा है उन्हों कमजोर नहीं बनांदा, साहिब इक्तदार बनांदा है, साहिब कुदरत बनांदा है। और उहदे हाथ च कुदरत होंदी है, ताकत होंदी है। क्यों? इस वास्ते कि वो खलीफा किसी आम बंदे दा नहीं, ओदा है। सुलेमान नबी बड़ा साहिब कुदरत साहिब ताकत नबी। इस गल सुनी कि तेरे करीब ही एक बिलकीस रहती है, ओदा भी वड्डा तख्त है, ओदा भी वड्डा तख्त है। सूरह नमल दी आयत नंबर 40 है। सारी अपनी फौज नू बुला लिया सुलेमान ने, जिन इंस सब इकट्ठे ने, कुर्सी इक्तदार ते बैठा सुलेमान। तवज्जो है? कुर्सी इक्तदार ते सुलेमान नबी बैठा है, जिन्नो इंस सारी मखलूक कट्ठी है ते सब मखलूक नू वेख के आदा है मैं सुनिया है कि मेरे करीबी मुल्क दे विच एक तख्ते बिलकीस दे उत्ते बिलकीस हुकूमत कर दी है, ओदा भी बड़ा सारा तख्त है। जिन्हां दे विचों कुछ जिन उठे उन्हां आख्या हाँ सानू पता है। अच्छा ते मैं फिर हुक्म देना तुसां सब दे विचों कौन है जिहड़ा ओदा तख्त इत्थे मेरे सामने पेश करे, इत्थे मेरे सामने पेश करे। एक जिन उठया, उस आख्या मैं ले आवांगा। ते सुलेमान नबी ने सूरह नमल है जाके देख लेना, शिया सुन्नी सब ने लिखिया मैं ले आवांगा। ते सुलेमान नबी ने पूछा कितनी कोई देर है, कितनी देर है? आदा या नबी अल्लाह तुसी जिथे बैठे हो ना इत्थे उठोगे
پھر بیٹھو گے، حالے بیٹھے نہیں ہوو گے میں تخت بلقیس لے آواں گا، میں تخت بلقیس لے آواں گا۔ آدھر نہیں، اس تو بھی جلدی چاہیے، اس تو بھی کیوں؟ اس واسطے پتہ تے چلے میں نمائندہ کی دوا، میں کسی کمزور دا نمائندہ نہیں، اس تو بھی جلدی چاہیے۔ اچھا پھر جن نے ہاتھ جوڑے آ گیا اس تو جلدی میں نہیں لے آ سکتا، اس تو جلدی۔ ایک اور بندہ اٹھیا، ایک اور بندہ، توجہ رکھنی، ایک اور بندہ اٹھیا، اس آگیا سلیمان میں لے کے آواں گا۔ کتنی دیر دے وچ؟ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ کوئی ضرب المثل نہیں، یہ کوئی زمانے دے انسان دی مثال نہیں، قرآن دے لفظ نے۔ کوئی آنکھ دے بھئی یہ تو مبالغہ کیتا ہے، نہیں۔ اچھا میں اسے آیت دی تفسیر پڑھ رہا تھا، آئنسٹائن سائنسدان ہے، بہت بڑا نام کمایا ہے سائنسدان نے، اور اسے سائنسدان نے ایک فارمولہ ایجاد کیتا ہے بھئی یہ جڑی روشنی ہے نا، روشنی یہ سفر کتنا کر دی ہے، یہ نورانی جسم دے وچ تبدیل ہو جائے تے اے پلک جھپکن دے وچ کروڑا کلومیٹر دا سفر کر دی ہے۔ اسے آئنسٹائن نے فارمولہ ایجاد کیتا سی، حالے تک بھی کتاباں دے وچ، سائنس دیاں کتاباں بچے پڑھدے نے 9th 10th دے وچ۔ اس جدوں یہ آکھیا سی نا، یہ ہن فارمولہ تے آئنسٹائن نے بنا لیا، تے فارمولہ ادو تک سائنسدان دا کامیاب نہیں ہوندا جدوں تک کوئی پریکٹیکل موجود۔ یہ ہن آدھا سی میرا فارمولہ ہے، تو آدھے سن پریکٹیکل ایدہ کوئی تجربہ۔ اس پھر سابقہ تاریخ دے بزرگ گوگل دے اتے سرچ کرنا آئنسٹائن نو، یہ پورا واقعہ آئے گا تواڈے سامنے۔ یہ اصل عیسائی سی، پھر شیعہ ہو گیا سی، پھر شیعہ ہو گیا سی، کیونکہ گل میں علم دی کر رہے ہیں، لہذا علم ہی، اگر آج کل لوگ آدھے نے بھائی علم تو بغیر گزارا نہیں، علم تو بغیر گزارا نہیں، سب شیعہ سنی سب مانتے ہیں، اسی واسطے سکول کھولے، یونیورسٹیاں کھولے، سب کھولے، کیوں؟ علم تو بغیر گزارا نہیں۔ میں دا اتھو تک تو چلو پہنچ گیا نا، اگے بھی پہنچ جائیں گا۔ اگر علم تو بغیر گزارا نہیں تو پھر مننا پائے گا کہ اس تو بغیر بھی گزارا نہیں جدے در تو علم تقسیم ہوندہ ہے، عہدے تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ آئنسٹائن نے وہ لکھیا، تے پھر سابقہ تاریخاں اپنی پریکٹیکل ڈھونڈن واسطے سابقہ تاریخاں پڑھیا، انہوں قرآن دے وچ محمد دے معراج دا واقعہ نظر آیا، مصطفیٰ دا معراج نظر آیا۔ وہ جتھے اس ویکھیا بھئی او زمین تو لے کے عرش اولا تک، سدرۃ المنتہا تک اس سفر کیتا ہے، سفر کر دیا پھر واپس بھی آ گئے، حالے کنڈی ہلدی پئی سی، پانی گرم سی، بستر گرم سی۔ اے آدھے او جڑا میں فارمولہ دیتا سی او دی پریکٹیکل اے ہے، انج ہو سکتا ہے۔ اچھا اے آئنسٹائن نے اتھے لکھا ہے کہ وہ جڑا آکھیا سی نا کہ میں تخت لے آواں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکن تو پہلے۔ اس لکھیا ہے بھئی سائنس قیامت تک جتنی ترقی کر لے ایدی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس تخت پیش کرن تو پتہ چلتا ہے پیا اے جڑا بندہ تخت لے کے آیا ہے انہا جلدی اے اوہی کر سکتا ہے جنہوں او دی طاقت جدے ہاتھے چھو، اس تو علاوہ کوئی۔ اے آئنسٹائن دا سورہ نمل ہے، باقاعدہ تفسیر جا کے دیکھنا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس تیرے قدمہ وچ رکھاں گا۔ اچھا ٹھیک ہے،
اور میں دس دیا حالے چھوٹے بچے بزرگ سمجھ گئے نے، چھوٹے بچے سمجھتے نے پہ شاید تخت کوئی ایک چھوٹا جتنا سی، بہت بڑا تخت سی، اور اتھو سوندیاں تو اتھے نہیں سی لے کے آنا، یا عمرہ علی تو پیلو وال نہیں سی لے کے آنا۔ شیعہ سنی سب مفسرین نے لکھا 1500 میل دی مسافت سی، 1500 میل سفر سی۔ تخت بلقیس پوری ایک بادشاہزادی، ایک ملکہ دا تخت سی، ایک کوئی 4 پائی منجی نہیں سی، پوری ایک سلطنت۔ شاباش، سلامت رہو۔ پوری سلطنت لے کے کی میں جاؤں گا، کتنی دیر ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرف، پلک چھپکن تو بھی پہلے، ٹھیک ہے، اجازت ملی، پلک چھپکن تو پہلے تخت بلقیس آ گیا۔ تخت بلقیس آ گیا، سلیمان دے سب جڑے سن موجود اتھے سب نے پوچھا یا نبی اللہ اس تو پوچھ دے لے کی میں آیا، وجہ دے دس۔ اسی دے سمجھ دے سن جن بڑی طاقت رکھ دے نے، اتھے دے او بھی اپنے ہتھیار سٹ گئے نے، ای تو پوچھ دے لے کی میں آیا ہے۔ ہن سلیمان نے آکے آصف بن برخیہ انہوں اپنی زبان آپ ہی جواب دے۔ اے آصف بن برخیہ سلیمان نبی دا وزیر ہے، اور وزیر بھی وہی ہوندا جنہوں اللہ منتخب کرتا۔ قال الذی، اے ہن جڑا آصف بن برخیہ نے جواب دیتا ہے میں کیڑی طاقت تے لے کے آیا انہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، میرے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جتنا علم سی، اس علم میں تھوڑے جتنا علم دی بنیاد دے ہوتے میں تخت بلقیس لے کے آیا۔ اچھا، جنہوں کتاب دے وچوں تھوڑا جتنا علم ہوئے اور 1500 میل دی مسافت تو تخت بلقیس لے آن دی طاقت رکھ دیں۔ اچھا رکھ دیں، ہن ایسی ہستی میں قرآن دے وچ ویکھیے کہ جدے کول کتاب دا تھوڑا جتنا علم ہے، یاد رکھنا، ذہن وچ رکھنا، تھوڑا جتنا علم ہے اور 1500 میل دی مسافت تو تخت بلقیس لے آن دی طاقت رکھتا ہے۔ جدے کول پوری کتاب دا علم ہے، وہ کتنی طاقت رکھدا ہوئے گا۔ یا علی، یا علی کا نام بھی اعظم، وہ اسم اعظم ہے۔ ماشاءاللہ، علی کا نام بھی اعظم، وہ اسم اعظم ہے۔ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ حیدری، سورہ رعد آیت نمبر 3، یقول الذی کفروا لست مرسلا۔ اللہ دا نبی، اللہ دا حبیب اپنے خدا دے اگے، اپنے رب دے اگے دسدا بیٹھا ہے بھئی یہ کافر ایڈے ڈھیٹ نہیں، انہوں نے میں سب کچھ وکھا چھوڑیا، میں نے پھر بھی تیرا رسول نہیں مانتے، ہن دس میں کی کروں۔ اس آگیا اچھا پریشان ہونے والی گل نہیں، تینوں جو میں بھیجا ہے تو صرف حجت تمام کر، منواواں گا میں، اور میں منوا جاندا، کسی دی جرت ہے۔ اچھا میں اسے ایک گل دس دیا بھائی، وہ کنہ بھی صاحب قدرت ہے، اگر منواون تے آئے تو کنج منواندا ہے؟ فرعون نو دے جادوگراں نے دسیا سی کہ ایک موسیٰ پیدا ہونے والا ہی جڑے تیرا تخت الٹ دینا ہے۔ اچھا میں جو اپنے آپ نو رب آکھیا ہے تے میں پھر وکھاواں گا موسیٰ کنج پیدا ہوندا ہے؟ میں جو رب ہاں، میں موسیٰ پیدا ہی نہیں ہون دیاں گا۔ اے دے لفظاً اودو علا کل شین قدیر دی مشیت سی۔ اچھا فرعون میرا مقابلہ اگر تو پیدا نہیں کرن دینا تو میں تیری گود وچ پلوانا ہے۔ یا علی، یا انہوں پالے گا تو، اور دی پرورش تو کرے گا، کیوں؟ اس واسطے جیڑا میرا ہوندہ ہے جنہوں میں بھیج دا انہوں روک کوئی نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے محمد میرا حبیب، نہیں مندے کوئی گل نہیں، یہ بندوبست میں کر دیاں گا مناون۔ اچھا جی، اس آکھیا پہلا تے تیرے نال میں ہاں، پہلا تے تیرے نال میں ہاں۔
کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تیری رسالت دا پہلا گواہ اللہ اکبر تو ہے، وہ مینوں نہیں مندے تے تینوں کہ مندے، میں تے انہاں دے سامنے آنا سب کچھ کر کے بھی کھایا ہے، وہ پھر نہیں مندے. ٹھیک بسم اللہ جی. جڑا میں انہاں دے سامنے آ جی ماشاءاللہ بسم اللہ جی. جڑا میں انہاں دے سامنے آ جڑے میں آدھے سن بھئی اگر اے درخت زمین دا سینہ چیر کے تیری قدم بوسی کرے تے تینوں نبی مناں گے، تے میں انہاں نو کر کے وکھایا. زمین انہاں اکھیاں دے سامنے درخت زمین دا سینہ چیردا میرے قدماں وچ آیا ہے، واپس اتھے ٹر گیا، وہ پھر نہیں مندے. انہاں آکھے اگر سنگریزے تیرے ہاتھ دے اوتے تیریاں کلمہ پڑھن پھر تینوں نبی مناں گے. میرے سامنے پتھر بولن، انہاں دے اکھاں دے سامنے سنیا پھر نہیں مندے. وہ جدو ویکھ کے نہیں مندے تو تے نظر بھی نہیں آندا. تینوں کہیں رب اکبر دی قسم ہے آدھے ایسا جلی بھیجاں گا، ایسا جلی بھیجاں گا جیڑا تیرا وسیع ہوئے گا میرا ولی ہوئے گا، او دا نا علی ہوئے گا. یا علی یا علی بھیجاں گا، منوانا میرا کام ہے. بس یہی علی سی. عزت جو بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی. قدرت اتنی سی. توجہ میرے پاس ہے، میں صرف 2 منٹوں کا مصائب پڑھنا ہے، عبادت مکمل ہو جائے. قدرت اتنا سی کہ قدرت الہیہ اپنے ہاتھ وچ رکھدا سی، لیکن مظلوم اتنا ہویا ہے. اللہ اکبر. مولا حسین دی مظلومیت سن دے ہونا. میں ذمہ دار ہاں، ذمہ داری نہ لفظ ادا کر رہا ہوں کہ مولا حسین دی مظلومیت سنن دے بعد ہر صاحب حیا انسان یہی یاد ہے حسین وڈا مظلوم. انج ہے نا ماشاءاللہ. اللہ تواڈے آنسو قبول فرمائے. لیکن آج میں جملہ ایک ہور آکھنا ہے. جڑے حسین دی مظلومیت جان دے ہو نا تے اے آدھے ہو بھئی حسین وڈا مظلوم سی. آج میں انہوں نے دسنا چاہتا پہلا مظلوم تے وڈا مظلوم علی سی. اللہ کیوں؟ ایدی میں ایک دلیل دیاں گا. مولا حسین کربلا دے وچ جدہ آخری سجدہ دے رہے سن نا، جب تک مولا دی زندگی رہی ہے، جب تک مولا دی سانس چلتی رہی ہے، کسے شامی حرامی دی جرت نہیں ہوئی علی دیاں دھیاں حسین دیاں بہناں دے خیمہ لے پاسے اکھ جا کے ویکھے. اور اتھے ایک واقعہ بھی ہے جدو آخری سجدہ دے رہا سی نا مولا، اس ٹائم اے پریشان ہو گئے نے. کچھ آدھے سن بھئی حسین ختم ہو گیا، کچھ آدھے سن کہ نہیں حالے زندہ ہے. ایک حرامی ہے آدھے طریقہ میں دسنا پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا مر گیا. آدھے کی اے اتھے اعلان ہویا سی جنہوں شاعر اپنے رنگج پڑھ دے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، اللہ اکبر قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ایڈا کوئی بھین دا پردہ پیارا ہس جدہ اے لفظ سننے نے سجدے تو سر چاہتے سے. آدھے حال حیا کرو حال میں زندہ ہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو نے آنسو قبول فرماوے. میں آکھے حسین تو وڈا مظلوم ہے علی. کیوں؟ اس واسطے جب تک زندہ ہے حسین کسے اکھ چاہ کے حسین دے خیام والے پاسے نہیں ویکھیا. لیکن واحد مظلوم ہے علی اپنے اکھاں نال ویکھدا رہے، دروازہ جلتا رہے، زہرا کو تماچے لگ دے رہے. آدھا ہے میں بے وس ہاں، میں اودی مرضی دے نال چلدا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.